سعودی عرب سے جو مناظر میرے پاس آئے نا، باقاعدہ ویڈیو آئی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی پولیس ہے وہ ان ہوٹلز میں چھاپا مار رہی ہے جہاں پر عازمین حج موجود ہے، وہ لوگ جو کہ حج کرنے کی نیت سے سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر عازمین حج کو نیچے اتارا جاتا ہے۔ اس میں کچھ بزرگ شخصیات بھی موجود ہیں، کچھ خواتین بھی موجود ہیں جن کو حراست میں لے کے بسوں میں بٹھایا جا رہا ہے اور ان کو وہاں سے ایک ایسی جگہ منتقل کیا جا رہا ہے جہاں پر ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا۔ اب یہ عازمین حج کون ہے؟ اس میں پاکستانیوں کی کتنی بڑی تعداد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا میری یہی ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب والا، سعودی عرب سے بڑی حیرت انگیز اور چونکا دینے والی خبر آ رہی ہے۔ کچھ ایسی تصاویر، کچھ ایسی ویڈیوز نکل کر آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ جو پولیس ہے وہ چھاپے مار رہی ہے، وہاں پر چھاپے مار رہی ہے جہاں پر عازمین حج نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہاں پر رہ رہے ہیں ہوٹلز میں، ان ہوٹلز میں چھاپا مارا جا رہا ہے۔ اور کچھ ایسی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عازمین حج کو حراست میں لیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو کہ حج کرنے کی نیت سے سعودی عرب میں موجود ہیں، مختلف ہوٹلز میں انہوں نے بکنگ کرائی ہے، لیکن رات گئے پولیس نے ان ہوٹلز پر چھاپا مارا اور کئی عازمین حج کو حراست میں لے لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب حج کی نیت سے جانے والوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ ایسا انہوں نے کیا جرم کر لیا جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا؟ نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کو بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا، اور کچھ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اب اس خبر کی حقیقت کیا ہے، آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ جو گرفتاری ہوئی ہے وہ تو بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کوئی پرانی ویڈیو نہیں ہے، ابھی کی ویڈیو ہے، 2 دن پرانی 3 دن پرانی ویڈیوز ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب وہاں پر باقاعدہ پولیس کی گاڑی موجود ہے، عازمین حج کو نیچے اتارا جا رہا ہے، جس میں کچھ خواتین، کچھ بزرگ شخصیات بھی شامل ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر بس پر بٹھا کے ان کو وہاں سے لے جایا جا رہا ہے، یہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہوتا یہ ہے، ہر سال کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر سال جب بھی حج کا موقع آتا ہے، حج کا سیزن آتا ہے، تب ہوتا یہ ہے کہ مختلف ممالک سے جتنے بھی لوگ حج کرنے کی نیت سے آتے ہیں وہ تو آتے ہیں، حج کا ویزا لے کر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وزٹ ویزا لیتے ہیں، اور وزٹ ویزا لینے کے بعد وہ 2 مہینے پہلے، یعنی حج سے تقریباً 2 مہینے پہلے، عید الفطر کے بعد، میں نے بھی عید الفطر کے بعد عمرہ کیا تو وزٹ ویزا ایزیلی مل جاتا ہے، عمرہ ویزا مل جاتا ہے، حج ویزا مل جاتا ہے۔ یہ لوگ وہ ویزا لیتے ہیں، 3 مہینے کا ویزا ہوتا ہے، اور 2 مہینے پہلے یہ آ کے مختلف ہوٹلز کے اندر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ اس میں مصر کے لوگ سر فہرست ہیں۔ مصر کے لوگ زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں کہ جناب وہ چھپ جاتے ہیں، آ کے وہ نہ ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں، وہیں پر رہ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی حج کا موقع آتا ہے، حج کے دن آتے ہیں، تب یہ باہر نکلتے ہیں اور حج پرفارم کرتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، حج کی ادائیگی کرتے ہیں، جو کہ غیر قانونی حج تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حج کا ویزا نہیں لیا ہوتا، انہوں نے باقاعدہ طور پر وزٹ ویزا لیا ہوتا ہے۔ اب سعودی حکومت نے کہہ دیا جناب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ حج کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں، بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے، پاکستان میں 12.5-13 لاکھ روپے کا پچھلے سال کا حج تھا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن اتنی بڑی اماؤنٹ آپ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کی حق تلفی کی جائے ایک ایسے شخص کی جانب سے جو کہ حج کا ویزا لے کے ہی نہیں آیا، وہ وزٹ ویزا لے کر آیا، اور آ کے 2 مہینے پہلے اس نے اپنے آپ کو ہوٹل کے اندر بند کر لیا، اور اس کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جیسی حج ہوتا ہے وہ باہر نکل کر آتا ہے اور حج پرفارم کرتا ہے۔ اب باقاعدہ سعودی حکومت نے یہ کہا ہے 2 تاریخ سے لے کے 2 جون، جو کہ کل پہلی تاریخ ہے، پھر 2 جون آ جائے گی، 2 جون سے لے کے 20 جون تک جس کے پاس بھی وزٹ ویزا ہوا اور وہ حج کر رہا ہوا، کیونکہ اس کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، جن کے پاس وزٹ ویزا ہے ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ حج کرتے ہوئے پکڑا گیا، اسی لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ان ہوٹلز کے اندر کہ کون 2 مہینے سے وہاں پہ رہ رہا ہے، جو بھی حج کرتا ہوا پکڑا گیا اس پر جرمانہ کیا جائے گا 10,000 ریال کا، یہ تقریباً کوئی 7.5 لاکھ پاکستانی روپیز بنتے ہیں۔ 10,000 ریال کا جرمانہ کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ان کو وہاں پر لے کر آیا ہے، کیونکہ جو آپ کا ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے، آپ کو لے کر آتا ہے، مدینہ لے کے جائے گا، اس کے پاس آپ کے ویزے کی کاپی موجود ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس ویزے پر آئے ہیں۔ اگر کوئی غیر قانونی طور پر آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے تو اس کا باقاعدہ طور پر اس کو 6 مہینے کی سزا دی جائے گی، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا 6 مہینے کی، یہ باقاعدہ انہوں نے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اب گرفتاریاں کرنا شروع کر دی۔ اب کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر پاکستانی بھی شامل ہیں، ابھی تک کی جو اطلاعات میرے پاس ہے اس میں کوئی بھی پاکستانی شامل نہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، مصر کے لوگ ہیں اس کے اندر، ترکی کے لوگ ہیں، الجزائر کے لوگ ہیں، یہ عرب ممالک زیادہ تر،
عرب ممالک کے لوگ یہ زیادہ تر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر غیر قانونی طور پر قیام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس حج کرنے کے اتنے پیسے نہیں ہوتے, اس لیے وہ وزٹ ویزا لے کر آتے ہیں, خاموشی سے چھٹ جاتے ہیں, کیونکہ حج ویزے کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں, پورے مراحل کے بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ بات نہیں سمجھتے یار, اسلام کے اندر آسانیاں ہیں, مشکل نہیں ہے. دین اسلام کے اندر ہر چیز کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے, مشکل نہیں. جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, جب آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں, تو آپ پر حج فرض کیسے ہوگا؟ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ غیر قانونی طور پر ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک مسلمان کا خواب ہوتا ہے, لیکن غیر قانونی طور پر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے کام کرنے جا رہے ہیں, تو کیا وہ حج قبول ہوگا؟ اور آپ حق تلفی کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کی جو کہ پیسے خرچ کر کے, بے تحاشا پیسے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے. مزدلفہ ہو گیا, یہ منا ہو گیا, کئی اور جگہ ہیں جہاں پر خیمہ بستیاں لگتی ہیں, وہاں پر ایک گنجائش کے مطابق لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے. سعودی حکومت باقاعدہ ایک گنجائش ہوتی ہے کہ چاہے 10 لاکھ ہیں, 8 لاکھ ہیں, 7 لاکھ ہیں, جتنا بھی آپ ایک لگا لیں اماؤنٹ, کہ فرض کریں 5 لاکھ لوگوں کی گنجائش ہے, اتنے خیمے لگائے گئے, آ گئے 10 لاکھ لوگ. کیسے آ گئے؟ کیونکہ وزٹ ویزے پر آئے. تو آپ سوچئے وہ جو باقی اوپر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں جو واقعی میں پیسے دے کر وہاں پر آئے. تو اسی لیے پولیس اب گرفتاریاں کر رہی ہے, چھاپے مار رہی ہے. تو اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے اور آپ خاموشی سے حج کر رہے ہیں تو یقین جانیے یہ آپ دنیا میں بھی غلط کام کر رہے ہیں, اور آخرت آپ سوچیں نا غلط کام کیسے کرتے ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا, میں جب عمرہ کرنے کے لیے گیا, لوگ پتھر اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, قبرستان کی مٹی اٹھائی, لے کر آ گئے کہ ہم اپنی قبر میں ڈالیں گے. کیوں بھائی؟ کس مقصد کے لیے؟ آپ ذرا سوچئے کس مقصد کے. وہ پتھر اگر وہاں کا ہے یا وہ مٹی وہاں کی ہے, وہ چلا چلا کے بول رہی ہوتی ہے کہ میں وہاں کی ہوں, مجھے وہاں پر واپس جانا ہے. پہلی چیز تو یہ. اور دوسری چیز, اگر وہ سعودی حکومت اجازت آپ کو نہیں دے رہی تو وہ آپ چوری میں شمار کیا جائے گا, وہ چوری کے اندر شمار کیا جائے گا. آپ چوری کی مٹی کو اپنی قبر میں ڈلوائیں گے تو آپ کو کیا ثواب ملے گا, مجھے بتائیے. سوچ سکتے ہیں آپ؟ جہاں پر انبیاء کی قبریں ہیں, جہاں پر کئی اور مقدس شخصیات کی قبریں موجود ہیں, مجھے نام قبرستان کا ذہن میں نہیں آ رہا, بڑا جو مقدس مٹی تصور کی جاتی ہے, ہر ایک کا خواب ہے کہ وہاں پر دفن ہو, لیکن آپ وہاں سے مٹی نہیں چوری کر سکتے. اگر کریں گے تو وہ آپ چوری کر رہے ہیں. چوری کرنے کے سزا ہاتھ کاٹنا ہے. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.